السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری تقریر کا عنوان ہے توحید کی اہمیت۔ توحید دین اسلام کا پہلا رکن ہے۔ دین اسلام جن 5 ارکان پر قائم ہے ان میں سے سب سے پہلا رکن توحید ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ توحید دین اسلام کی بنیادی توحید دین اسلام جن 5 ارکان پر قائم ہے، سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ توحید اللہ تعالیٰ کا اور اس کے بندوں پر پہلا حق۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان محض کجاوے کی لکڑی کا فاصلہ تھا۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ بن جبل، میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ پھر کچھ دیر آپ اور آگے چلتے گئے، پھر فرمایا، اے معاذ بن جبل، میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ پھر کچھ دیر آپ اور چلتے رہے، پھر فرمایا، اے معاذ بن جبل، میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ پھر کچھ دیر آپ چلتے رہے، پھر فرمایا، حل تدری ما حق اللہ علی عبادی، یعنی کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ پھر فرمایا، حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ پھر کچھ دیر آپ چلتے رہے، پھر فرمایا، اے معاذ بن جبل، میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ پھر فرمایا، حل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوا، کیا تمہیں معلوم ہے اگر وہ لوگ ایسا کر لے تو بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ بندوں پر سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کو معبود مانے، سب کی سب عبادات اسی کے لیے خاص کرے، اور اللہ اپنے اوپر یہ بات واجب کر لیتا ہے کہ اگر بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین سوچتا ہے کہ اپنے بندے کو عذاب سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے۔ ایمان کا آغاز توحید الہی سے ہے۔ حضرت مسیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ نشہد لک بہا عند اللہ، اے چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، یہ ایسا کلمہ ہے جس کی بنا پر میں اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ کہنے لگے، اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ لیکن ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ پیش کرتے رہے اور ہر مرتبہ اپنی پہلی بات دہراتے رہے، لیکن ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، البتہ وہ توحید پرست تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، یہاں تک کہ جب میں کوئلے کی طرح بن جاؤں پھر ان کوئلوں کو پیس کر میری راکھ کو تیز والی ہوا میں اڑا دینا۔ چنانچہ جب وہ مر گیا تو اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ جب اللہ رب العالمین کی مٹھی میں آیا تو اللہ نے اس سے پوچھا، اے آدم کے بیٹے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، حالانکہ اس کی مغفرت کر دی گئی۔ قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے میری امت کے ایک شخص کو پکارا جائے گا، پھر اس کے سامنے 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے اور ہر رجسٹر حد نگاہ تک لمبا ہوگا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا، کیا تم اپنے ان اعمال میں کسی عمل کا انکار کرتے ہو؟ وہ شخص ڈر جائے گا اور کہے گا، نہیں۔ اے میرے رب، کیا تیرے پاس کوئی عذر یا کوئی نیکی ہے؟ وہ شخص ڈر جائے گا اور کہے گا، نہیں۔ اللہ رب العالمین کہیں گے، کیوں نہیں؟ آج تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے، آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے لیے ایک کارڈ نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر تمام رجسٹروں کو ترازو کے ایک پلڑے میں اور اور اس کارڈ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ چنانچہ رجسٹر والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا اور کارڈ والا پلڑا نیچے جھک جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے جس کے ساتھ میں آپ کا ذکر کروں اور آپ سے دعائیں مانگوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ یہ تو تیرے تمام بندے پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اے موسیٰ اگر اس لا الہ الا اللہ کو اور ساتوں زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ساتوں زمینوں، ساتوں آسمان اور میرے رہنے والے، ان میں علاوہ ساتوں زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہوگا۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عقیدہ توحید پر قائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔